مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ آج جب مبارک جمعہ ہے جسے ہم گڈ فرائیڈے بھی کہتے ہیں، اور ہم ہر سال یسوع مسیح کے ان صلیبی کلمات کو سنتے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ جب ہم اس سال میں جب کلیسیائی طور پر اکٹھے ہو کر جو ہے وہ عبادت نہیں کر رہے چرچز کی بلڈنگ بند ہیں، لیکن ہم جو خداوند کا مقدس ہیں، اس کا چرچ ہیں، اس کی کلیسیا ہے، ہم کھلے ہیں، اور جب لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے تو ہمارے پاس بہت موقع ہے، ٹائم ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ جو ہے وقت گزاریں، کلام پڑھیں، دعا کریں، تاکہ اس کی قربت کو حاصل کریں جو ہمارے لیے اطمینان اور تسلی کا باعث ہے۔ اور جب ہم چھٹے کلمے کی طرف آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ چھٹا کلمہ جو ہے ہمیں یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 19 باب اور 30 آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، پس وہ سرکہ یسوع نے پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ میرے عزیزو، جب ہم فوری طور پر اس کلمے کو سنتے ہیں تو ہم ایک دم جو ہے کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ جب یسوع نے یہ کہا کہ تمام ہوا تو اس سے کیا مراد ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ چند لمحات میں اس کے متعلق سیکھ سکیں کہ کیا تمام ہوا اور کیوں یسوع نے یہ الفاظ جو ہیں کہیں۔ اور کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز کا آغاز جو ہے وہ پیدائش کی کتاب سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ پیدائش آغازوں کی کتاب ہے، اس میں کائنات کا آغاز ہے، آدم اور حوا کی تخلیق، اور ہر چیز جو اس کائنات میں ہے وہ وہیں سے شروع ہوئی۔ اور ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں ساری تفصیل میں جاؤں، لیکن اس مشن کا آغاز جو ہے اس وقت ہوتا ہے جب آدم اور حوا جنہیں یسوع نے بنایا انہوں نے جو ہے گناہ کیا، اور پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش سے لے کر ملاکی تک پورا پرانا عہد نامہ جو ہے وہ بکرے کی قربانی کو جو ہے ہم اس کے متعلق دیکھتے ہیں۔ اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب گناہ انسان نے کیا ہے تو اس کی کفارہ بھی جو ہے وہ انسان کو ہی دینا پڑے گا، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ گناہ کا کفارہ دے جس کی ذات میں خود جو ہے گناہ نہیں ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس میں آدم کی گناہ آلودہ فطرت جو ہے وہ قدرتی طور پر پائی جاتی ہے۔ اس لیے ایسا کوئی شخص نہ کوئی آسمان پر تھا نہ زمین پر تھا جو یہ دعویٰ کر سکتا کہ میں اس گناہ کے لیے جو ہے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اور یہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش اگر ہم اس کا 3 باب اور 15 آیت میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے یسوع کے اس مشن کا آغاز جو ہے وہ ہوتا ہے۔ پیدائش 3:15 میں یوں درج ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کے نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ میرے عزیزو، یہ ہے اس مشن کا آغاز۔ جب آدم اور حوا نے گناہ کر دیا تو پھر کوئی جو ہے اب تک کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اس گناہ کا کفارہ ادا کر سکے، لہٰذا خدا نے اپنا بیٹا جو ہے وہ اس دنیا میں بھیجا۔ اور اس کے لیے اگر ہم متی اس کا 1 باب اور اس کی 21 آیت جب دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا اس کی آمد کا کیا مقصد تھا۔ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح کا آمد کا مقصد جو یہ تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، لہٰذا یسوع مسیح جو ہے اپنا آسمان چھوڑ کر، اپنا الہی اختیار چھوڑ کر انسانی جسم میں اس لیے آیا کہ وہ ہمارے گناہوں کو جو ہے معاف کر سکے، ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ دے سکے۔ اور اس کی پیدائش سے اس سفر کا آغاز ہوتا ہے، اور جب یسوع مسیح صلیب پر ہیں تو وہ اپنے اس سفر کے
اختتام جو ہے، ان کی آخری منزل جو ہے وہ صلیب تھی، تاکہ وہ اس صلیب پر جو ہے وہ کیوں مصلوب ہیں؟ کیونکہ یسوع مسیح کی ذات میں تو کوئی گناہ نہیں تھا۔ وہ اس لیے صلیب پر آج مصلوب ہے کہ ہمارے گناہوں کے لیے، میرے گناہوں کے لیے، آپ کے گناہوں کے لیے وہ اپنے آپ کو جو ہے ایسی قربانی کے طور پر پیش کرتا ہے جو کہ ایک کامل قربانی ہے، اور اس کے بعد کسی طرح کی کسی قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آج بھی جب ہم اس روئے زمین پر ہیں، انسان ہوتے ہوئے ہر وقت ہم سے گناہ، ہم سے خطائیں جو ہیں سرزد ہوتی ہیں، اور جب ہم سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں فوراً یسوع مسیح کے پاس آنا ہے، اس گناہ کا جو ہے اقرار کرنا ہے، اور یسوع مسیح جو ہے ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دینے اور ہمارے گناہوں کے معاف کرنے پر جو ہے وہ قادر ہے۔ اس لیے جو ہے ہم ہر سال جب ان صلیبی کلمات کو سنتے ہیں تو یہ صرف ایک فارمیلٹی نہیں ہے۔ صلیب کا پیغام بار بار ہمیں جو ہے یہ یاد کراتا ہے کہ ہمیں یسوع مسیح کی ضرورت ہے، کیونکہ وہی ہمارے گناہوں سے نجات کا واحد جو ہے وہ وسیلہ ہے۔ کوئی اور ہستی، کوئی اور انسان، کوئی پاسٹر، کوئی چرچ، کوئی بشپ، کوئی ہمارے گناہوں کا کفارہ نہیں دے سکتا تھا، بلکہ صرف اور صرف یسوع مسیح ہے جو ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دیتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں صلیب پر ایک ڈاکو کے ایک اقرار نے جو ہے اس کی زندگی بدل دی۔ جب اس نے یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ اور نجات دہندہ تسلیم کیا تو یسوع نے اسے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ جب ہم اس رومی صوبے دار کے متعلق جانتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ جب پولس اور سیلاس قید میں تھے تو کس طرح اس نے کہا کہ آئے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں، اور جو ہے پھر رومی صوبے دار جب یسوع مسیح کو صلیب دی جا رہی تھی، یسوع مسیح نے اپنی جان دی تو اس نے بھی اقرار کیا کہ بے شک یہ راست باز ہے۔ گورنر پینتوس پلاطوس جو ایک ظالم حاکم تھا، اس نے بھی جو ہے اقرار کیا کہ یسوع مسیح راست باز ہے، میرا اس کے خون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ہمارا بھی ایک اقرار ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے، اور ہمیں جو ہے ہماری منزل جو ہے وہ ابدی زندگی ہے۔ اور جب ہم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں تو ہم اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، خاک ہیں، ہمارا جسم تو اس دنیا میں رہ جائے گا، لیکن ہماری روح خداوند کے ساتھ جہاں پر وہ ہے، فردوس ہے۔ جہاں خداوند ہے وہاں اس کی حضوری ہے، وہاں ہی فردوس ہے، اور وہ ایسی جگہ ہے جہاں نہ رونا ہے، نہ دانتوں کا پیسنا ہے، بلکہ ابدی خوشی ہے۔ اور میرے عزیزو، ہمارے پاس آج یہ موقع ہے کہ ہم یسوع مسیح کو ابھی اور اسی وقت، جنہوں نے اسے اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا، وہ اسے اپنا نجات دہندہ قبول کریں۔ اور ہم سب جو ایماندار ہیں، ہر روز ہم سے انسان ہوتے ہوئے گناہ خطائیں سرزد ہوتی ہیں، ہم بھی جو ہے ان سے یسوع مسیح سے معافی مانگے۔ وہ ہمیں بحال کرتا ہے اور ہمیں اپنے ساتھ بادشاہی میں شریک کرتا ہے، ہمیں اپنے کاہن بنا دیتا ہے، اور ہمیں ایسا رتبہ دے دیتا ہے جو ہمیں نہ روپے سے نہ پیسے سے بلکہ صرف اور صرف ایک اقرار سے حاصل ہو جاتا ہے۔ جب ہم اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں اور دل سے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیتے ہیں تو وہ اسی وقت جو ہے ہمیں بھی یہ دعوت دے رہا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں سکون، اطمینان اور تسلی کا سرچشمہ صرف اور صرف یسوع مسیح کی ذات اقدس ہے۔ اس لیے میں بھرپور آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو آج ابھی اور اسی وقت یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں۔ وہ آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے، اپنی بادشاہی میں شریک کرنے کے لیے ایک راست باز کے طور پر، ایماندار کے طور پر، ایک نئی مخلوق کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو ایسا کرنے کا فضل دے۔ آمین، آمین، آمین۔